الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہمارے دین میں اخلاق بڑی حیثیت ہے، اور ہمارے دین میں جتنا اخلاق ہے اس میں سے امتیازی حیثیت، منفرد اور نمایاں مقام کس چیز کا ہے؟ اور پھر آپ میرے ساتھ غور فرمانا، جدید تہذیب جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو اسی راہ پہ لا رہے ہیں، اس کی بنیاد کس بات پر؟ ایک مختصر سی حدیث سماعت فرمائیے، پھر اس کی روشنی میں اپنے اسلام کی سب سے اخلاق کی بنیاد اور جدید تہذیب کا موازنہ فرمائیے۔ حضرات ائمہ مالک، ابن ماجہ، خرائطی، طبرانی اور القضائی نے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ ہر دین میں اخلاق ہے، یعنی اخلاق کی بنیاد ہے یا اخلاق کا معیار، اخلاق کا مینار ہے۔ اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اسلامی شریعت کو دیکھیے، قدم قدم پہ حیا۔ ازدواجی زندگی اللہ پاک کی طرف سے بہت کچھ جائز ہونے کے باوجود کس طرح چھپا کے رکھی؟ مردوں عورتوں کی دوری، مصافحہ کی حرمت، خلوت کی حرمت، اختلاط کی حرمت، دیکھنے کی حرمت، سفر کی بغیر محرم کی حرمت، قدم قدم پہ حیا حیا حیا۔ اللہ پاک جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اللہ پاک حکمت والے ہیں یا بے کچھ بھی نہیں ان کے پاس؟ اور یہ اللہ پاک مہربان خیرخواہ ہیں یا دشمن ہیں؟ اور یہ جدید تہذیب والے لاکھوں بٹورتے ہیں، جیبیں توڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایمان کو جڑ سے اکھاڑ۔ بڑا شوق ہے انگریزی کا، اس کی ابتدائی کتاب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک لڑکی ایک لڑکا، گرل اینڈ بوائے، قدم قدم پہ یہی ہے، یہ کچھ اور۔ ساحل سمندر پہ گئے، اسکول میں گئے، پلے گراؤنڈ میں گئے، دیکھ لیجئے کس طرح حیا کو برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچتی؟ اسکولوں میں ابتدا سے انتہا تک، اور ہماری بد نصیبی یہاں تک پہنچی ہے، یونیورسٹیوں کالجوں میں اسائنمنٹ دیتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، کس کو شریک کرتے ہیں۔ یونیورسٹی پارک میں چلے جائیے، دیکھیے جوان لڑکیاں بن سبر کے جیسے شادی کی رات کے لیے تیار ہو کے آئی ہیں، اور کن کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ کنٹین، اس میں سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ حیا ہے یا حیا کا جنازہ نکال دیں؟ اور پھر اداروں میں ایک لڑکا ایک لڑکی پوری جوانی میں، اور کب؟ دن کے اجالوں میں بھی، رات کے اندھیروں میں۔ اور پھر میٹنگوں کے نام سے جو کمرے بند کر کے بات چیت کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کریں، اپنی اولادوں پہ رحم کریں، بیٹیوں پہ رحم کریں، بیٹوں پہ رحم کریں۔ ہم تباہی کی طرف جا نہیں رہے، جا نہیں چکے، غرق ہو چکے ہیں۔ ہوش کروں میں اور آپ، ہوش کے ناخن لیں۔ رونے سے، ماتم کرنے سے کچھ نہ بنے گا، کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی نسلوں کو اس گندگی کے تالاب نہیں، گہرا سمندر ہے، اس سے نکالنے کے لیے منہ بنیں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن اگر بچانا ہے تو ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے بھروسے پر حیا کو زندہ کرنا ہے، بے حیائی کو مٹانا ہے، وگرنہ جو حشر ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ اور بڑے اور بڑھتے بڑھتے وہی تماشا ہو جو مغربی دنیا میں ہو رہا، اور وہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو، ہمارے ملک کو، ہماری ملت کو اور پوری امت اسلامیہ کو بے حیائی سے بچا لے، اور جو
کسی رنگ میں بے حیائی کو امت میں لانا چاہتا ہے، پھیلانا چاہتا ہے، اللہ اس کا نام و نشان مٹا